बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब और लाचार लड़की की जो कपड़े सिलाई करके अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर किया करती थी और फिर उसकी ज़िंदगी में एक जिन आया और उसकी तकदीर ही बदल गई। इस कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। कहानी का आगाज़ एक गांव से होता है। ये गांव बड़ा सादा और पुराना था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और इर्द गिर्द सरसब्ज खेत। इस गांव के कोने में एक बोसीदा सा मिट्टी का मकान था जहां मेहरीन नामी औरत अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ रहा करती थी। उसके बाप का इंतकाल 4 साल पहले हो चुका था। बाप की वफ़ात के बाद घर का बोझ मेहरीन के नाजुक कंधों पर आ गया। उसकी माँ को एक अजीब बीमारी थी कि वो चारपाई से लग गई थी। माँ के इलाज के लिए ना पैसे थे ना कोई सहारा। मेहरीन दिन रात मेहनत करती थी, लोगों के कपड़े सीती और फिर उनके साथ अपनी उम्मीदों के टूटे हुए ख्वाब जोड़ा करती थी। गांव के लोग उसकी मेहनत को सराहते थे, मगर कोई भी उसे पैसे टाइम पर नहीं देता था। आज अगर कोई औरत कपड़ों की सिलाई ना देती तो उसके घर का चूल्हा उस दिन ठंडा पड़ जाता। गांव की बहुत सी औरतें सिलाई का मुआवजा पूरा ना देती थी। कभी बहाने, कभी वादे, कभी ताख़ैर। वैसे मांगने पर उल्टे ताने दे देती कि अरे इतनी जल्दी किस बात की है। मेहरीन दिल बसोड़ कर रह जाती, मगर बोल कुछ न सकती थी। घर में बीमार माँ, दवाइयों का खर्च, मिट्टी का पुराना मकान, सब कुछ उसी नाजुक वजूद की मेहनत पर टिका था। लम्हे में दरवाज़ा चर्चाते हुए खुला। गांव की वही 2 औरतें अंदर दाखिल हुईं जिनके कपड़े मेहरीन सी रही थी। चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए मसनूई नरमी से बोली, अभी तक हमारे कपड़े नहीं सिए। मशीन से नज़र उठाई और थके हुए लहजे में कहा, बाजी सुबह तक कपड़े मुकम्मल हो जाएंगे, मैं खुद आपके घर ले आऊँगी। फिर हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, बाजी अगर हो सके तो अभी पैसे दे दे, मुझे माँ की दवाई लेनी है और घर के लिए कुछ सामान। औरतों ने कहा, क्या हमने ठेका लगा रखा है ये सब तुम्हारे सामान लेने का? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तुम्हें कौन सा भाग जाना है। मेहरीन दिल ही दिल में जानती थी कि ये पैसे शायद अगले 1 महीने पर चल जाएं, मगर आंखों में नमी बरकरार रही। सुबह की पहली किरण के साथ मेहरीन की आंख खुल गई। कई दिनों की थकन इसके बदन में रची हुई थी, मगर हालात का बोझ इसे बिस्तर पर ज़्यादा देर टिकने नहीं देता था। इसने आहिस्ता से उठकर घर के काम निपटाए, झाड़ू दिया, पानी भरा, माँ के लिए चूल्हा जलाया। ये सब करते करते इसके हाथों में छपछपाहट और जिस्म में बोझलपन सा आ गया था। काम ख़त्म करने के बाद मेहरीन ने कपड़ों पर सिलाई शुरू की। उसे कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ उदासी, सिर्फ खामोशी, मगर लबों पर ऐसी खामोशी कि वो गठरी सी बनी हुई वापस पलटी। वो कपड़े लेकर पहुंची, लेकिन उन्होंने पैसे ना दिए। वो खामोश हो गई। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए घर वापस जा रही थी कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका पीछे आ रहा। इसने चौंक कर पलट कर देखा, मगर पीछे खाली गली थी, सिर्फ हवा का हल्का सा झोंका आया था। इसने खुद को समझाया कि शायद वहम है और कदम तेज कर दिए। घर पहुंचकर उसने माँ को दवाई दी, उनकी खैरियत पूछी और थोड़ी देर बाद सहन में दीवार के नीचे अपनी सिलाई का काम शुरू कर दिए। जब भी वो मशीन पर झुकती उसे शिद्दत से एहसास होता जैसे कोई मुसलसल उसे घूर रहा है। एक टिकटिकी बांधे वो बार बार नजरें उठाकर इधर उधर देखती। जहन जो था वो कहीं न कहीं फंसा हुआ था, उसे कोई नज़र ना आता था। उसका दिल बेचैन हो रहा था। एक अनजाना खौफ इसकी रूह में उतरता जा रहा था, जैसे कोई करीब आकर खड़ा हो जाता है। सांसों की हल्की आवाज़ आती है और रात गहरी हुई और मेहरीन नींद की गहरी वादियों में डूब गई। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो जो मंजर उसने देखा, उसकी आंखें हैरत ज़दा रह गई। वो अपनी सिलाई मशीन के पास खड़ी हो गई। मशीन के साथ जो कपड़े रात कट कर रखे थे और जो अधूरे छोड़ दिए थे, वो सब निहायत नफासत, सफाई और खूबसूरती से सिले पड़े थे। मेहरीन की आंखें हैरत से फैल गईं। वो एक एक जोड़ा हाथ में उठाकर हर कटाव में इतनी महारत कि मेहरीन की अपनी महारत भी मात दे दे, उसके आगे शर्म आ जाए। वो खुद से बड़बड़ाने लगी, ये तो मैंने सिए ही नहीं थे, अरे ये तो कटे हुए रखे थे, मैंने तो आधे काम भी मुकम्मल ना किए थे, फिर ये किसने सिए। उसका दिल धड़कने लगा। जहन पर जोर देने की कोशिश की कि शायद रात को नींद में काम मुकम्मल कर लिया, मगर क्या कहती। लेकिन फिर वही कि उसने ये कपड़े नहीं सिए। वो कपड़े छोड़कर किचन के कामों में लग गई और फिर सो गई। मेहरीन की पेशानी पर पसीने की हल्की बूंदें उभर आई। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो दोबारा उठी। अब तो वो परेशान हो गई
کہ اب کیا کرے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جائے، پوچھے کہ کہیں انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، مگر پھر ایک لمحے کو رک گئی کہ ماں کو فکر مند کرنے کا خیال اسے روک دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اپنی اولاد اس طرح پریشان ہو تو وہ ماں کیا کرے گی، تو ماں کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اسی شش و پنج میں وہ کچن سے باہر آئی، مگر یہ سب محض ایک دن کی بات نہ رہی، اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مہرین کپڑے کٹنگ کر کے رکھ دیتی اور جب کچھ دیر بعد واپس آتی تو وہ سارے کپڑے بہترین صفائی اور نفاست کے ساتھ سلے ہوئے ہوتے تھے۔ اب وہ بہت زیادہ خوفزدہ اور حیران تھی، دل ہی دل میں سوال اٹھ رہے تھے کہ یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور کیسے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہرین کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے یہ سب کچھ، یہ عجیب معاملہ جو اس کی سمجھ سے باہر تھا، شیئر بھی نہ کر سکتی تھی۔ اور پھر چند دنوں میں اس کی زندگی بدل دی۔ پہلے وہ دن بھر مشین پر جھک کر کپڑے سیتی اور بمشکل چند پیسے کما پاتی، اب ایسا تھا کہ جیسے خود بخود ہر کام ہو جاتا ہو۔ کوئی جن اس کے پاس کپڑے رکھ جاتا ہو تو چند گھنٹوں میں وہ نہایت صفائی سے سلے ہوتے۔ کچن میں آتی تو کھانا تیار ہوتا، برتن دھلے ہوتے۔ یہ سب اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر رہے تھے، ایک ایسا خوف جو کسی غیر مرئی ہاتھ کی موجودگی کا احساس۔ خوف کا سایہ گہرا ہونے لگا، آنکھوں میں آنسو آئے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ یہ کب تک چلتا رہے گا، کیا خود سے؟ ہاں، وہ اب جان چکی تھی کہ کوئی جن، کوئی غیر انسانی مخلوق ہے، خاموشی سے اس کی زندگی میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے ہر کام میں ہاتھ بٹا رہی ہے، بنا مانگے، بنا کہے۔ ادھر جب وہ صحن میں گئی تو دیکھا کہ سلائی مشین کے پاس رکھے کپڑے حسب معمول نہایت صفائی اور خوبصورتی سے سلے جا چکے ہیں۔ اتنی نفاست، اتنی خوبصورتی کہ خود مہرین حیران ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب تو مہرین کی شہرت گاؤں بھر میں پھیلنے لگی۔ جو عورتیں پہلے ایسے بات کرتی تھی، اب فخر سے کہتی تھی کہ مہرین کے ہاتھ کی سلائی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اب تو اس کے پاس کپڑوں کا رش بڑھتا ہی جا رہا تھا، گھروں سے آرڈر آ رہے تھے۔ عورتیں اپنے قیمتی کپڑے شادی بیاہ کے جوڑے تک مہرین کو دینے لگی تھیں، اور ایک دن ایسا ہوا کہ گاؤں کی چودھری کی بیوی نے بھی اپنے کپڑے بھجوا دیے۔ چودھری کی بیوی نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی برادری کی اور عورتوں کے کپڑے بھی مہرین کو سلنے کے لیے دے دیے۔ جب مہرین نے خود کو صحیح معنوں میں بدلتی ہوئی تقدیر کے دہانے پر پایا، مگر ساتھ ہی اس کا دل ایک اندیکھے خوف میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب محض اس کی محنت کا نتیجہ نہیں، غلط ہے۔ اگلے روز جب مہرین ہاتھوں میں چند جوڑے تھامے کپڑے دینے جا رہی تھی تو اسے لگاتار محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ ہوا میں ایک عجیب سی سنسناہٹ، ایک غیر مرئی بوجھ، جسے جیسے کوئی سایہ ہر لمحہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ مگر اب مہرین ڈرنے کے بجائے سمجھ چکی تھی کہ یہ کون ہے، اور وہ جان چکی تھی کہ وہی پراسرار ہستی ہے جسے اس نے ایک رات اپنی مشین کے پاس کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب ہر وقت وہ اس کے قریب رہتی ہے۔ سر گھٹنوں میں اس نے چھپا لی اور گہری سوچوں میں ڈوب کے اچانک ایسا لگا جیسے کسی نے بالکل اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ سنتے ہی مہرین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے جسم کا سارا خون ایک دم ختم ہو گیا ہو۔ دل دھڑکنے کے ساتھ وہ بمشکل بول پائی کہ کیا چاہتے ہو مجھ سے، یا پھر تم ہو کون؟ ایک مدھم سی آواز آئی، مگر وہاں وہ آواز ایسی تھی کہ اسے سنائی بھی نہ دی کہ میں کچھ نہیں چاہتا، بس تمہیں چاہتا ہوں۔ مہرین کا دل اب جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ وہ کام میں مصروف تھی۔ وہی آواز بولی، جو بھی ہو میرے سامنے آؤ۔ اچانک کمرے میں ایک عجیب سی بو پھیل گئی، فضا میں وہ دھواں سا اٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ ایک مخلوق کی شکل اختیار کی گئی، وہ مخلوق جو اس نے اس رات مشین کے پاس کپڑے سیدھے کرتے دیکھی تھی۔ مہرین کا دل خوف سے لرز اٹھا، مگر اس نے زندگی میں اس جن کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک پل کو اس نے گہری نظر سے اسے دیکھا، اور پھر وہ جن بھاری آواز میں بولا، میں نے تمہیں کبھی کوئی نقصان پہنچایا ہے یا کبھی تمہیں کچھ کہا ہے؟ تو وہ خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ نہیں، میں تمہیں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی، میں اپنے سارے کام کر لوں گی، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ جن چند لمحے خاموش رہا، پھر جیسے اس کی آنکھوں میں ایک اداسی تیر گئی، وہ نرم لہجے میں بولا، میں تو بس تمہاری مدد کر رہا تھا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں چلا جاؤں تو ٹھیک ہے۔ پھر وہ رک کر جیسے ماضی میں جھانکتا ہوا بولا، تمہیں تو پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب تم مشین پر بیٹھی کپڑے سی رہی تھی، اور وہ عورت آئی اور تمہیں ڈانٹ کر چلی گئی۔ میں درخت پر بیٹھا سارا منظر دیکھ رہا تھا، تب میرے دل میں آیا کہ تمہاری مشکلیں تھوڑی آسان کر دوں۔ میں ان آنکھوں میں آنسو بھرے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تو وہ آنکھوں میں آنسو بھر آئی اور بولی، نہیں، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، پلیز چلے جاؤ۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، اور پھر اچانک وہ مخلوق، وہ جن، بنا کسی آواز کے دھوئیں میں تحلیل ادھر ادھر دوڑ آئی، مگر کمرے میں کوئی نہ تھا، بس ایک خالی
کھلا صحن اور مہرین کا دل دھڑکتا رہ گیا۔ اب وہ خوفزدہ تھی اور پریشان بھی کہ کیا یہ معاملہ واقعی ختم ہو چکا ہے یا بس ایک نئے دوز کا آغاز ہونے والا۔ اگلے ہی روز جب مہرین اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر ایک انوکھے منظر پر جا ٹھہری۔ سامنے فرش پر ایک پرانا سا لکڑی کا باکس رکھا تھا۔ مہرین دھک رہ گئی، ایک لمحے کو اس کا دل رک گیا۔ دھیرے دھیرے چلتی لمحے وہ وہاں آئی اور پھر ہمت کر کے اس باکس کو اٹھایا۔ جیسے ہی باکس اٹھایا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ باکس کے اندر ایک ایسا قیمتی ہیرا رکھا تھا جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، ایسا چمکتا دمکتا ہیرا جسے مہرین نے نہ کبھی خواب میں دیکھا تھا نہ حقیقت میں۔ روشنی میں نہائے اس ہیرے کو دیکھتے ہوئے مہرین کے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ یقیناً سے ہیرے پر اب اچانک کمرے میں وہی ہلکی سی سنسناہٹ گئی اور دھوئیں کی ایک لپیٹ کے ساتھ وہی جن ایک بار پھر نمودار ہوا۔ وہ نرم بھاری آواز میں کہنے لگا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، قبول کر لو، میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، بس یہ آخری نشانی تمہارے پاس رہنے دوں۔ یہ کہہ کر وہ بنا کوئی بات کیے دھندلا دھندلا ہوتا ہوا غائب ہو گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے کبھی وہ تھا ہی نہیں۔ مہرین ساکت کھڑی تھی، دم بخود ہاتھ میں باکس لی اور بعد میں جب اس کا دماغ تھوڑا سنبھلا تو اس کی نظر باکس کے برابر رکھے خط پر پڑی۔ جو اس نے آگے بڑھ کر خط اٹھایا، کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، قبول کر لو، دیکھنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی میرے لیے یہ سب معمولی چیزیں ہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے، میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ خط پڑھتے ہی مہرین کے دل میں عجیب سا خالی پن اتر آیا، نہ جانے کیوں آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس شام مہرین نے اپنی حیران کرتے ساری بات سنی، چہرے پر حیرت کے ساتھ شکر کا رنگ بھی ابھرا تھا۔ اس نے سب اپنی ماں کو بتا دیا۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹی، اللہ اپنے بندوں کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے، بس ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ چند دنوں بعد مہرین نے واقعی وہ ہیرا بیچ دیا۔ جو رقم ملی اسے مہرین اور اس کی ماں نے گھر خریدا، اپنے اس گھر کو خوبصورت کر کے بنایا اور پھر آرام، سکون اور عزت کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ واقعی تاریخ میں ایسے اچھے گھر بھی ہیں جو محتاج نہ تھے، نہ بھوکے دن، نہ بے قرار راتیں۔ مہرین اکثر چھت پر بیٹھ کر زندگی میں سوچتی کہ اگر وہ نہ آیا تو شاید آج میں بھی سلائی مشین پر جھکی کسی عورت کی جھڑکیاں سن رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کر کے مہرین کی تقدیر بدل دی تھی اور وہی مہرین جو کبھی دن رات آنسو بہاتی تھی آج سکون میں ہے، جس طرح وہ شکر کے آنسو بہاتی تھی، کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، بس دعا اور یقین کے ساتھ راستہ دکھانے والا ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آ گئی ہو تو چینل کو لائک لازمی، سبسکرائب لازمی کیجیے۔